اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد تعریف النظر او الفکر نعرف مما سبق ان النظر او الفکر المقصود منه اجراء عملیت عقلیہ فی المعلومات الحاضرہ لأجل الوصول الى المطلوب والمطلوب هو العلم بالجہل الغائب وبتعبیر آخر ادق ان الفکر هو حرکت العقل بین المعلوم والمجہول۔ اس کے قبل جو ہے مصنف نے علم ضروری اور نظری کی جو ہے وہ تعریف ذکر کی ہے نا، کہ علم ضروری کسے کہتے ہیں اور علم نظری کسے کہتے ہیں۔ تو جب علم نظری کی تعریف کی تھی مصنف نے تو اس میں کہا تھا کہ علم نظری اس علم کو کہتے ہیں کہ جس کے حصول میں نظر و فکر کی ضرورت ہو ہے نا۔ تو اب کسی ہو سکتا ہے کہ ذہن میں سوال ہو کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم نظری کے حاصل کرنے کے لیے نظر و فکر کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ نظر و فکر ہے کیا؟ منطقی لحاظ سے منطق میں نظر کسے کہتے ہیں، فکر کسے کہتے ہیں؟ تو آج چونکہ تعریف میں اس بات کو کوڈ کیا تھا، انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے نظر و فکر کی، تو آج جو ہے وہ یہی عنوان ہے ہمارا جو پڑھنا ہے وہ یہ کہ نظر و فکر کسے کہتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ہم ضمناً اس بات کو ذکر کر چکے ہیں نظر و فکر کیا ہے، لیکن آج جو ہے وہ سمجھ لیجیے وہی موقع ہے اور اس کی جو ہے تشریح مصنف کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ نظر و فکر کیا ہے، کہا کہ تعبیر ادق یہ ہے نظر و فکر کی تعریف میں۔ اگر آپ سے پوچھا ہے کہ عرف الفکر مثلا کہ فکر کی تعریف کیجئے، تو جو سب سے ادق تعریف مصنف نے ذکر کی وہ یہ کیا کہا، حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، معلوم اور مجہول کے درمیان میں عقل کی حرکت کرنے کو، دوران کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ فکر کہتے ہیں، نظر کہتے ہیں۔ واضح انشاءاللہ؟ اچھا، ابھی ظاہر سی بات ہے یہ واضح نہیں ہوگی تعریف، اس کو واضح کرنے کے لیے مصنف نے جو ہے مقدمہ باندھا۔ تفصیل کیا ہے اس بات کی؟ اس بات کی تفصیل یہ ہے کہ جب کبھی انسان کسی مشکل سے دوچار ہوتا ہے، سنیے گا کیا ہے یہ جو کہا نا کہ عقل کا حرکت کرنا معلوم و مجہول کے درمیان، اس کو فکر کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا حرکت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے تفصیل ذکر کر رہے ہیں کہ جب کبھی انسان کسی مشکل سے دوچار ہوتا ہے، مشکل سے مراد یہاں پہ اردو والی مشکل نہیں، یعنی اشکال، سوال ہے نا۔ جب کبھی آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر آپ سے پوچھا جائے کہ جلسہ استراحہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جلسہ استراحہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ جلسہ استراحہ کسے کہتے ہیں، تو یہ کیا ایک دم سے آپ کے اوپر ایک سوال آیا ذہن میں، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جب کبھی انسان کسی سوال کا جواب دیتا ہے تو اس سوال کے جواب دینے میں انسان 5 مراحل سے گزرتا ہے، تب جا کے آپ کسی سوال کا جواب پیش کرتے ہیں۔ 5 مرحلے ہیں کہ جن کو عقل، انسان کی عقل جو ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ جو کیا ہیں اور یہ خود مصنف سے بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو 5 مراحل ہیں ان میں سے کچھ مرحلے تو ایسے ہیں جو اتنی تیزی سے انسان جو اس کو سر کر لیتا ہے کہ انسان ان کی طرف متوجہ بھی نہیں ہو پاتا کہ وہ ان مراحل سے ہو کر گزرا ہے، جبکہ ہر عقل کو ان 5 مراحل سے ہو کر گزرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر انسان ان 5 مرحلوں، جب بھی آپ کسی سوال کا جواب دیتے ہیں تو آپ ان 5 مرحلوں سے ہو کر گزرتے ہیں۔ انشاءاللہ بھی وہ مراحل پڑھیں گے تو آپ خود اس بات کی تائید کریں گے۔ اور یہ اس کو سمجھنے کے لیے آج کے دور میں بہت آسان مثال ہے، وہ کیا، جو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، موبائل ہے نا۔ موبائل میں دیکھیے تو آڈیو میں نہیں، ویڈیو میں، جب کبھی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو کیا ہے، ویڈیو کی تعریف یہ ہے کہ ویڈیو کیا ہے، یعنی وہ تصویر ہوتی ہے، ایک فوٹو ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جب کبھی کوئی ویڈیو بنتی ہے تو کئی ہزاروں فوٹو ہوتی ہیں کہ جو مل کر ایک دم سے جو کیا ہے ویڈیو بن جاتی ہے۔ تو آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو مسلسل آپ کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ گویا کہ وہ فوٹو نہیں ہے، درحالی کہ ہر ویڈیو کیا ہے، فوٹو ہے۔ اس بات کو اگر آپ جانتے ہو تو ہر ویڈیو جو کیا ہے فوٹو ہے، مگر کیا ہے وہ اس طریقے سے اتنی سرعت سے وہ ٹیکنالوجی کی جیسے وہ سر کرتے ہیں کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے یہ ویڈیو ایک الگ چیز ہے اور فوٹو الگ چیز ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ درحالی کہ جو ویڈیو وہی فوٹو ہی۔ علیکم السلام۔ بات واضح ہے؟ تو اب سنیے، یہ جو 5 مراحل ہیں، ہم نے کہا، مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ 5 مرحلے ہیں کہ جب کبھی کسی سوال کا جواب انسان کو دینا ہوتا ہے تو ان 5 مرحلوں سے ہو کر انسان گزرتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ مواجہۃ المشکل۔ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، آپ مشکل کا سامنا کرتے ہیں۔ مشکل سے ہمیں کیا مطلب، نے کہا کہ مشکل نہیں، اشکال، سوال۔ سب سے پہلے آپ سوال پہ غور کرتے ہیں۔ آپ سے کہا کہ جلسہ اس طرح فوراً جو کیا ہے آپ جو کیا سوال پہ متوجہ ہوتے ہیں،
اور اس کی تائید کریں گے آپ کہ ہاں یہ 5 مرحلے پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کو کھلا چھوڑ دیتے نا, پھر کوئی آئے گا پھر جانا ہوگا. کھلا یا بند کر دیا دروازہ؟ سہیل دروازہ کھول کے آنا. واضح انشاءاللہ. تو کہا کہ کیا ہے, سب سے پہلے انسان اس سوال سے, علیکم السلام, سوال کا سامنا کرتا ہے. آپ سے پوچھا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے, آپ سے پوچھا جلسہ استراحہ کیا ہے, تو آپ سوال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. دوسرا مرحلہ معرفت و نوع المشکل, کہ آپ جو کیا ہے اس سوال کی نوعیت کو پہچانتے ہیں کہ یہ کس سوال سے, یہ کس نوع سے یہ سوال آپ سے کیا گیا ہے. مثال کے طور پر کیا ہے, مثلا آپ سے پوچھا کہ جلسہ استراحہ کیا ہے, تو آپ فوراً جو کہ آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ جو جلسہ استراحہ ہے یہ کیا مثلا کوئی فقہی سوال ہے, عقائدی سوال ہے یا فلسفی سوال ہے. واضح انشاءاللہ. تو معرفت و نوع المشکل کی جو سوال کیا گیا ہے یہ کس نوع کا سوال ہے, دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ کہہ رہے کیا ہے, تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اب کیا ہوتا ہے جب آپ نوع مشکل کے بارے میں فکر کر لیتے ہیں تو پھر آپ یہ فکر کرتے ہیں کیا کہ اب سوال سے آپ کہاں جاتے ہیں, ان معلومات کی طرف کہ جو آپ کے ذہن میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اس انسان کا ذہن جو کیا ہے, سمجھ لیجیے ایک باکس ہے, ایک خزانہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو کیا ہے, بہت ساری معلومات آپ کے ذہن میں موجود ہیں, ان میں سے آپ جا کے یہ ڈھونڈتے ہیں, آپ کی عقل یہ ڈھونڈتی ہے کہ کیا جلسہ استراحہ کا جواب آپ کے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا. سمجھ رہے ہیں. آپ ڈھونڈتے ہیں کہ مثلا حقیقت انسان سوال کیا گیا ہے, ماں یا حقیقت الانسان, تو آپ جا کے فوراً جو کیا ہے آپ کی عقل تلاش کرتی ہے کہ حقیقت انسان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے. بات واضح. تیسرا مرحلہ. اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے چوتھا, وہ کیا ہے, یہ جو مرحلہ ہے اس کے بارے میں مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے, ٹھیک ہے, تیسرا مرحلہ کیا تھا, مشکل سے آپ کی عقل حرکت کر رہی ہے, کہاں سے, مشکل سے معلوم کی طرف, سوال سے وہ جو خزانہ ہے آپ کے ذہن میں ان کی طرف. چوتھی جو حرکت ہے یہ مشکل سے نہیں ہے بلکہ خود معلومات کے درمیان جو کیا ہے آپ وہ کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں. خود معلومات جو آپ کے ذہن میں ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ فکر کرتے ہیں کہ ان معلومات میں حقیقت انسان کا بھی جواب پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا, جلسہ استراحہ کا جواب پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا. کیونکہ بہت ساری معلومات آپ کے ذہن میں موجود ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ذہن میں سوال ہو کہ تیسرے مرحلے میں اور چوتھے مرحلے میں کیا فرق ہے. تیسرے مرحلے میں کیا تھا, کیا کہا کہ سوال سے یعنی ایک مجہول سے آپ معلوم کی طرف جو آپ کے ذہن میں ہے تب حرکت کرتی ہے آپ. چوتھے مرحلے میں کیا ہے, چوتھے مرحلے میں یہ ہے کہ خود معلومات میں آپ کی ذہن جو کیا ہے تو وہ حرکت کرتی ہے. بات واضح. تو اس کو آپ یہ تعبیر دے سکتے ہیں کہ تیسری والی جو حرکت ہے عقل کی وہ کلی کو پتہ کرنے کے لیے ہے کہ سوال کیا ہے, فقہی ہے, عقائدی ہے یا فلسفی ہے, منطقی ہے. یہ یعنی نوع کو, کل کو معین کرنے کے لیے آپ کی حرکت تھی. اور جو چوتھی حرکت ہے جو کہا کہ صرف معلومات جو آپ کے ذہن میں خزانہ موجود ہے ان میں سے آپ جواب ڈھونڈ رہے ہیں, تو یہ کیا ہے, یہ جزئی ہے. یعنی جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ سوال فقہی تھا تیسرے مرحلے میں, جب پتہ چل گیا کہ سوال فقہی تھا تب آپ جواب وہ کیا کریں گے کہ اب فقہ میں کون سا مرحلہ ہے, فقہ سے کون سا سوال ہے, تو کہا کہ فقہ سے جلسہ استراحت کے بارے میں سوال ہے. متواضع ہے. تو یہ تیسرے مرحلے چوتھے مرحلے میں فرق کیا ہے کہ تیسرا والا مرحلے میں جو تعین ہے وہ تعین کلی ہے, چوتھے میں کیا ہے, تعین جزئی ہے. ہاں نوع مشکل ہے دوسرے والے میں کہ مثلا یہ سوال جو کیا ہے فقہی ہے یا فلسفی یا منطقی ہے, یہ سوال تھا. یعنی دیکھیے اب دوسرے تیسرے میں فرق یہ ہے کہ دوسرے میں صرف آپ جو کیا ہے ابھی سوال ہی کی حد تک ہیں, آپ اپنے ذہن کے معلومات تک نہیں پہنچے ہیں. سمجھ رہے. دوسرے والے میں صرف آپ کیا ہے سوال ہی کی حد تک ہیں کہ یہ سوال کی حد تک رہے کہ فقہی ہے, منطقی ہے یا کیا ہے. لیکن تیسرے والے میں کیا ہے کہ آپ سوال سے لے کر اس سوال کا ٹچ پیدا کرتے ہیں کس کے اپنے ذہن میں جو معلومات ہیں ان میں. سمجھ رہے ہیں. یہ حرکتیں پائی جاتی ہیں. اس کے بعد پانچویں حرکت ہے کہ جو کیا ہے جو صرف معلومات کے درمیان میں ہے. صرف کیا ہے معلومات کے, یعنی اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دوسری اور تیسری حرکت میں, دوسری اور پانچویں حرکت بالکل جو کیا ہے ایک دوسرے کے عکس ہے. دوسرے میں کیا تھا صرف سوال کے درمیان آپ کی حرکت تھی, اور پانچویں میں کیا ہے صرف معلومات میں یعنی مجہولات میں آپ کی حرکت تھی دوسری میں, اور پانچویں میں کیا ہے صرف جو کیا ہے معلومات کے درمیان میں آپ کی حرکت ہے.
ایک میں مجہول میں درمیان حرکت، ایک میں جو کیا ہے معلوم کے درمیان میں حرکت۔ تو پانچویں میں کیا ہوتا ہے؟ پانچویں میں آپ یہ کہتے ہیں حرکت العقل من المعلوم عفن، یہ پانچویں جو کیا ہے یہ تیسری کے عکس ہے۔ تیسرے میں آپ کیا کرتے تھے؟ دوسرا نہیں، پانچواں تیسرے کے عکس ہے۔ تیسرے میں یہ تھا کہ سوال سے آپ کیا کرتے ہیں؟ رابطہ پیدا کرتے ہیں ذہن کا، ذہن کے اندر جو معلومات پائی جاتی ہیں، یعنی گویا آپ مجہول سے معلومات تک پہنچ رہے تھے۔ پانچویں میں کیا ہے؟ معلوم سے مجہول تک پہنچ رہے تھے، یعنی یہ جو جلسہ استراحت کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم تھا، ٹھیک ہے، آپ نے جا کر ڈھونڈا اپنے ذہن میں، کیا یا اس کی تعریف میرے ذہن میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ کو پتہ چلا کہ ہاں اس کے بارے میں جانتا ہوں، یہ جلسہ استراحت کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ اب جواب میں کیا کہیں گے؟ الانسان هو الحیوان الناطق۔ تو جب آپ نے یہ کہا کہ انسان، اب دیکھیں اب معلوم سے کہاں آ گئے آپ؟ مجہول تک آ گئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو تیسرے میں مجہول سے معلوم تک جا رہے تھے، اور پانچویں میں معلوم سے مجہول تک آ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پانچ حرکتیں ایسی ہیں کہ ہر انسان کا عقل، ہر انسان کی فکر جو کیا ہے کسی سوال کے جواب دینے میں ان مرحلوں کو طے کرتی ہے، مگر یہ ہے کہ یہ حرکت جو ہے اتنی تیزی سے ہوتی ہے کہ انسان جو کیا ہے اس کو درک نہیں کر پاتا، اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ بات واضح انشاءاللہ؟ اس کی مثال میں نے وہی دی کہ جس طریقے سے ویڈیو ہے نا، ویڈیو کیا ہے؟ فوٹو ہے، کئی فوٹو ہوتی ہیں جس سے مل کر جو کیا ہے ویڈیو بنتی ہے، لیکن وہ اتنی اسپیڈ ہوتی ہے اس کی کہ وہ فوٹو نہیں سمجھ میں آتا، بلکہ کیا ہے ویڈیو سمجھ میں آتا ہے۔ اب اس کے بعد مصنف نے کچھ تنبیہات ذکر کی ہیں ان پانچ حرکتوں کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلی تنبیہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ادوار ہیں، یہ جو پانچ مراحل ہیں، ہر مفکر کیا ان کو طے کرتا ہے، مگر کیا ہے یہ یاد رہے، لیکن کیا ہے یہ اتنی تیزی سے طے کرتا ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک بات پھر کیا ہے کہ فکر کیا ہے اس میں سے، کہ یہ جو پانچ مرحلے تھے ان میں سے فکر کیا ہے؟ کہہ رہے کہ فکر جو ہے وہ جو آخری کے تین حرکات تھیں، آخر کے تین حرکتیں، انہیں کیا ہے فکر کہا جاتا ہے۔ اس لیے فکر کی تعریف میں انہوں نے کیا کہا، اگر جو موجود تھے وہ بتا سکتے ہیں۔ فکر کی تعریف میں انہوں نے کیا کہا کہ تعبیر ادق یہ ہے فکر کی تعریف میں کہ حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، ہے نا، معلوم اور مجہول کے درمیان میں عقل کا حرکت کرنا۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے پانچ مراحل ابھی ہم نے طے کیے، پانچ مراحل ذکر کیے، ان میں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پانچ مرحلوں میں سے جو آخر کے تین مرحلے ہیں وہ کیا ہے؟ تعریف فکر کو شامل ہیں، یعنی وہ فکر کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن شروع کے جو دو مرحلے ہیں وہ فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اگر سوال ہی سمجھ میں آ گیا تو پھر آپ کو سمجھ لیجیے کہ تعریف فکر جو کیا ہے واضح ہے کہ نظر کسے کہتے ہیں، فکر کسے کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے ہم نے کیا کہا تعریف فکر میں، جواب بھی عرض کر رہے ہیں، ہم نے کہا فکر کی تعریف میں کہ فکر یہ ہے کہ انسان کی عقل جو کیا حرکت کرے معلوم و مجہول کے درمیان میں، ٹھیک ہے۔ تو اب پھر سے وہ پانچ ادوار کو دہرائیے۔ پہلا دور کیا تھا؟ جب کبھی سوال کسی انسان سے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مواجہۃ المشکل، سب سے پہلے سوال کا سامنا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی سامنے اس سے سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے پہلا دور۔ دوسرا دور کیا ہے؟ معرفت و نوع المشکل۔ یہ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ اس کو ہلکے میں نہ لیجیے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے سوال کر لیا جائے، تو یہ پانچ مراحل آپ کو ذکر کرنے ہیں، یہ فکر کی توضیح میں یہ پانچ مرحلے ہو سکتا ہے سوال میں آئے تو آپ پانچ مرحلے آپ کو ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلے مواجہۃ المشکل، مشکل کا سامنا کرنا ہے آپ کو۔ دوسرا ہے کیا ہے مرحلہ؟ معرفت و نوع المشکل۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ حرکت العقل من المشکل، من المشکل کہہ لیں من المجہول، وہ جو مشکل ہے وہی مجہول ہے کیونکہ سوال کے بارے میں آپ نہیں جانتے، ہے نا۔ اگر آپ علم ہے بھی آپ کو تو پھر بھی جو فوراً سوال ہوتا ہے نا اس وقت جواب فوری نہیں ہوتا ہے، جواب ذہن میں آپ ڈھونڈتے تب جواب ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا ہے تیسری حرکت کیا ہے؟ دوسری حرکت یہ تھی کہ معرفت و نوع المشکل، ٹھیک ہے۔ تیسری حرکت کیا ہے؟ حرکت العقل من المشکل الی المعلوم، الی المعلوم فی الذہن الی المحسنہ، واضح انشاءاللہ۔ چوتھی حرکت کیا ہے کہ عقل کا حرکت کرنا صرف کیا ہے؟ صرف معلومات کے درمیان، حرکت العقل بین المعلومات، ٹھیک ہے۔ پانچویں کیا ہے کہ حرکت العقل من المعلومات الی المجہول۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں ان پانچ ادوار ہیں، ان پانچ میں سے جو آخر کے تین ہیں، ٹھیک ہے، تیسرے چوتھے پانچویں، ان کو آپ فکر کہہ سکتے ہیں۔ شروع کی دو جو ہے کیا فکر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کیا ہے عقل جو کیا ہے مجہول، تو صرف مجہول ہی رہتا ہے، معلوم میں حرکت نہیں کرتی ہے،
جبکہ تعریف فکر کیا ہے کہ حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، بین المجہول والمعلوم، اور پہلے دور میں کیا ہے صرف مجہول رہتا ہے، معلوم نہیں رہتا ہے۔ بات واضح ہوئی انشاءاللہ؟ جی، کوئی سوال ہے؟ نہیں۔ اب ایک اور بات، یعنی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صاحب حدس کہہ رہے ہیں، حدس کیا کہہ رہے ہیں کہ حدس ایک طرح کی قوت ہے، حدس جو ہے ایک قوت ہے، ایک الہام ہے، ایک صلاحیت ہے خدا داد، ٹھیک ہے، کہ جو بعض لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے حتیٰ وہ تیسرے اور چوتھے مرحلے سے بھی وہ لوگ یہاں مستغنی ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ علیکم السلام۔ تیسرے چوتھے مرحلہ کیا تھا کہ من المشکل حرکت العقل، من المشکل من المجہول الی المخزون المعلوم، ٹھیک ہے، اور چوتھی حرکت کیا ہے؟ حرکت العقل بین المعلوم الفی الذہن، ہے نا۔ کہہ رہے بعض لوگ جو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ یعنی کیا ہوتے ہیں صاحب حدس ہوتے ہیں، یعنی خدا داد صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں، ایک طرح کا الہام کی صلاحیت ان کے اندر پائی جاتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو کیا ہے ان دونوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بس سوال سنا اور فوراً جو کیا ہے جواب دے دیا، یعنی سوال سن کے سوال کا مواجہہ کیا اور پتہ کیا کہ کون سا سوال ہے، فوراً آپ کو جو ہے جواب دے دیتے ہیں۔ ان کی عقل جو کیا ہے ان مراحل کو طے نہیں کرتی ہے۔ بات واضح؟ تو ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے، اور کہہ رہے ہیں مصنف کہہ رہے کہ اس بات کی تائید آپ ہماری اس وجہ سے کریں گے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی بات کو پیش کرتے ہیں تو سننے والوں میں ہر انسان ایک طرح کا نہیں ہوتا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات کو سنتے ہی فوراً سمجھ جاتے ہیں، ہے نا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو فوراً نہیں سمجھتے ہیں، ہے نا، بعد میں جا کے غور و فکر کرتے ہیں تب سمجھتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی نہیں سمجھ میں آتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور کوشش نہیں کہ ظاہر سی بات کبھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ کیا ہے، بلکہ اس بارے میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ کو حدیث بھی سناؤں گا انشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں، تو یہ صاحب حدس ہے۔ تو جو صاحب حدس ہوتے ہیں ان کے لیے کہا کہ ہم نے کیا کہا کہ 5 مراحل فکر کے ہیں، انسان اس کو طے کرتا ہے۔ تو مصنف کہہ رہے کہ جو صاحب حدس ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو تیسرے اور چوتھے مرحلے کی ضرورت نہ پڑے، وہ ڈائریکٹ سوال سنتے ہی آپ کو جواب دیں۔ بات واضح؟ حدیث ابھی سناؤ بعد میں سناؤں گا؟ جی ہاں، حدیث کا وہ سن لیجئے، مضمون حدیث ہے، ورنہ وہ حدیث سنائیں گے تو ایک دوسرے پہ کیا کریں گے، لوگ تطبیق کریں گے، مسئلہ ہے مفہوم حدیث یہ ہے کہ چھٹے امام سے سائل نے سوال کیا کہ مولا کیا بات ہے کہ ہم جب ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے عام طور سے، تو وہ کہہ رہا ہے، راوی کہہ رہا ہے کہ مولا میرے ساتھ ایسا عام طور سے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ لوگ آتے ہیں مجھ سے سوال کرتے ہیں، کسی بارے میں پوچھتے ہیں، تو میں جواب میں جو کچھ بیان کرتا ہوں ہے نا وہ مکمل طور پر سمجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ تمام کی تمام باتوں کو مکمل طور پر سمجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کہتے ہیں بعض لوگ ایسے آتے ہیں کہ جن کو جو ہے کیا ہے اگر ان سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو میں ان سے جواب دیتا ہوں، تو وہ کیا ہے وہ مکمل تو نہیں سمجھتے، لیکن ہاں کچھ حد تک سمجھ جاتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھوں کہ میں نے کیا کہا تو وہ جواب دے دیتے ہیں۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا، 2 ٹائپ کے لوگ۔ ایک تیسرا کہنے کہ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مولا کہ جب میں ان سے کوئی چیز پوچھتا ہوں ہے نا تو میں کہتا کچھ ہوں اور وہ سمجھتے کچھ ہیں، اور اسے جب پوچھتا ہوں تو میں نے جو بیان کیا ہے اس کو نہیں بیان کرتے، کسی اور چیز کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ 3 ٹائپ کے لوگ ہیں، ہے نا۔ تو مولا نے جواب نہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ جو کیا ہے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان کی تینت میں فرق ہوتا ہے۔ بعض امام فرما رہے کہ یہ 3 مراحل کیوں ہیں، کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عقل کو ہے نا ان کی تینت کے ساتھ ہی جو کیا ہے گوند دیا گیا ہوتا ہے، یعنی بطن مادر سے پہلے ہی ان کو، یعنی جب ان کا ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے، سانچہ تو اس ساتھ ساتھ ان کو عقل دے دی جاتی ہے۔ تو جو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً ہر چیز کو جو ہے سمجھ جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جن کو عقل جو ہے کیا ہے بطن مادر میں عطا کی جاتی ہے، تو تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو وہ کیا ہے پورے مطلب کو مکمل طور پہ نہیں سمجھتے، لیکن یہ کہ کچھ حد تک سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرے ٹائپ کے لوگ ہیں۔ تیسرے ٹائپ کے لوگ ہیں کہ جن کو عقل دی جاتی ہے، لیکن کب، جب ان کی ولادت ہو جاتی ہے اس کے بعد، تو اتنی زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے اس لیے وہ بات کو بھی بہت زیادہ دیر سے سمجھتے ہیں۔
تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ حدیث بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ ہر انسان کی فہم، ہر انسان کی سوچ جو کہ ایک طرح کی، لیکن یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ من جدہ وجدہ، یہ بھی وعدہ پروردگار ہے کہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اب عبارت دیکھیے کہ نعرف مما سبق ان النظر اب الفکر المقصود منه اجراء عملیت عقلیہ فی المعلومات الحاضرہ لاجل الوصول المطلوب۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا عبارت پہ غور کیجیے گا، عبارت زیادہ پڑھنی ہے ہم لوگوں کو، کوئی مشکل تو بتائیے گا۔ کہہ رہے کہ جو کچھ گزرا ہے نا، اس سے یہ بات، اور ہم بھی کئی بار اس بات کو تکرار کر چکے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نظر اور فکر کسے کہتے ہیں۔ اب ہم کسی سے سوال کریں مثلا، ہے نا، کہ نظر و فکر کے بارے میں گفتگو گزری نہیں گزری؟ کہاں پہ گزری بات نظر و فکر کے بارے میں؟ اس سے پہلے کہیں بات گزری ہے؟ کہاں پہ؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس نعرف مما سبق، جو کچھ گزر گیا اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نظر اور فکر کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں نظر و فکر میں بات گزری نہیں گزری؟ تصور و تصدیق میں کیسے گزری؟ تصور و تصدیق میں ضروری اور نظری کی تعریف میں گزری ہے کہ نظری کے بارے میں کہا تھا کہ نظری وہ ہے کہ جس کے حصول میں نظر و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی سنیے، المقصود منہ، ہاں تو نظر و فکر سے مراد کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اجراء و عملیت عقلیہ، ایک عقلی پریکٹیکل کی ضرورت، ایک عملی پریکٹیکل کا اجرا کرنا۔ ٹھیک ہے، کس لیے؟ انسان کے عقل کا کام میں لانا، کس لیے؟ فی المعلومات الحاضرہ، کس میں؟ کہہ رہے ہیں ایک عمل عقلی کا جو کیا ہے اجرا کرنا۔ ٹھیک ہے، کہاں پر؟ ان معلومات میں کہ جو حاضرتن فی الذہن۔ اس کے لیے میں نے اکثر ہمیشہ جو کیا مثال دی تھی، کئی بار دے چکا ہوں، کہ جب کبھی آپ کو ہم نے کہا تھا کہ اگر میرا گھر نہیں معلوم ہے نا، تو انسان کیا کرتا ہے اس کو پہچاننے کے لیے، تو انسان کیا کرتا ہے آپ کو کچھ ایسے ہنٹس دیتا ہے جو چیزیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ کو حمام رسول معلوم ہے، شار مدینہ، کئی بات دے چکے مثال۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے، تو اب جو معلوم کے ذریعے سے آپ کیا کہتے ہیں مجہول کی طرف پہنچتے ہیں۔ تو یہی کہنا چاہیں کہ جو معلومات حاضرہ اس کے ذہن میں ہوتے ہیں اس میں انسان غور و فکر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں غور و فکر کرتا ہے معلومات حاضرہ میں؟ معلومات حاضرہ میں غور و فکر کر کے کیوں کرتا ہے؟ لاجل الوصول الی المطلوب یا الی المجہول، مطلوب مجہول ہے نا، یعنی جو چیز اس کو طلب کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، آپ کو ہمارا گھر کا مطلب پتہ حاصل کرنا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے جو معلومات آپ کے ذہن میں ہیں اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب، کہہ رہے کہ اب مطلوب کیا ہے اس میں، آپ کو کیا حاصل کرنا ہے؟ کہہ رہے کہ جو جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں آپ جہل کا شکار ہیں، جو چیز آپ سے غائب ہے، آپ اس کو جو کیا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے کیا کرتے ہیں آپ معلومات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ عبارت واضح انشاءاللہ۔ وہ بتعبیر آخر ادق، ہاں کہہ رہے کہ اگر ہم اس کو ایک اور دقیق ترین تعریف کرنا چاہیں، اس سے پہلے کیا کہا، اگر دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ اس سے پہلے یہ کہا کہ معلومات سے مجہولات تک پہنچنا فکر کہا جاتا ہے۔ اگر اردو میں کہا جائے کہ معلومات حاضرہ سے مجہولات کی طرف پہنچنے کو فکر کہا جاتا ہے، اس سے پہلے یہ کہا۔ کہہ رہے کہ نہیں، ہم اور زیادہ دقیق تعریف کر رہے ہیں فکر کی۔ وہ کیا ہے؟ حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، معلوم اور مجہول کے درمیان میں عقل کی حرکت کو کیا کہتے ہیں؟ فکر کہتے ہیں۔ معلوم و مجہول کے درمیان جو عقل کی حرکت ہوتی ہے، اچھا یہ حرکت ہے کہ نہیں؟ ابھی مراحل جو آپ نے سنے اس میں دیکھیں، وہ یقیناً حرکت ہے۔ ایک پہلے کیا ہے؟ سوال کا سننا، پھر سوال سے جواب تک جانا، پھر جواب سے سوال تک آنا، یعنی ایک مجہول سے معلوم طرف جا رہے ہیں، پھر معلوم سے مجہول طرف، تو یہ حرکت ہے نہیں ہے، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ فکر کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے، اسی تعریف کو سمجھانے کے لیے کیا ہے کچھ تفصیل ہے، وہ تحلیل و ذالک۔ اگر ہم اس تعریف کو حل کرنا چاہیں، اس کی تفصیل ذکر کرنا چاہیں، تو ہم کہیں گے کہ ان الانسان اذا واجہ بعقلہ المشکل، ٹھیک ہے، کہ جب انسان اپنے عقل کے نزدیک کوئی مشکل پائے، مشکل سے نہیں ہوئی، میں نے کہا مجہول، کسی مجہول کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے، وعرف انہ من ای انواع المجہولات، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جان لے کہ یہ جو مشکل ہے، یہ جو مجہول ہے، یہ کس نوع کا مجہول ہے۔ مثلا ہم نے کیا کہا، یہ سوال فقہی ہے، عقائدی ہے، یا کیا ہے؟ ہاں، فضا و تبادرہ کہہ سکتے ہیں، ہے نا، یعنی فضا یعنی فوراً جو کیا ہے ایک دم سے اس کا ذہن جو کیا ہے جاتا ہے، فضا عقلہ الی المعلومات الحاضرہ عندہ المناسبہ لنوع المشکل، تو کیا کرتا ہے اس کی عقل جو کیا ہے تبادر کرتی ہے، کس کی طرف؟ وہ ان معلومات کی طرف، سوال کو سنتے ہی ان معلومات کی طرف کہ جو اس کے ذہن میں حاضر ہیں پہلے سے۔ لیکن ہاں یاد رہے، انسان کا ذہن جو کیا ہے ایک خزانہ ہے،
اس کے اندر ہر طرح کی معلومات ہیں، یعنی کیا اس کے اندر جواب فقہی پایا جاتا ہے، اس کے اندر جو کیا ہے معلومات عقائدی بھی ہے، معلومات منطقی فلسفی سب ہیں، لیکن کیا ہر اس مخزن میں سے، اس خزانے میں سے کیا ہر چیز کو پیش کر دے گا؟ کہا نہیں، جو سوال کیا گیا اس کے مناسب جو جواب ہے اس کو ڈھونڈتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ نا المعلومات الحاضرہ، وہ جو معلومات اس کے ذہن میں حاضر ہیں، اندہ المناسبہ لنوع المشکل، وہ معلومات تو بہت طرح کے ہیں، لیکن وہ معلومات کہ جو اس سوال کے کیا ہو مناسب ہو، اس سے رابطہ رکھتے ہوں۔ ایسا نہیں ہے، آپ دیکھیں اگر کوئی آپ سے سوال کریں، آپ اس کسی سے فقہی اور جواب میں عقائدی سوال کرے اور جواب دے دے تو آپ اس کو جواب نہیں کہیں گے، ہے نا؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جواب کو سوال کے مناسب ہونا چاہیے۔ تو ایسا نہ کیجیے گا ہم دونوں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں تو کوئی مثلا منطق میں کیا قطر کا جواب لکھ دے یا قطر میں جو منطق کا جواب لکھ دے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عند اذن یا بحث و فیہا، پھر اس میں کیا ہے غور و فکر کرتا ہے انسان، تجسر کرتا ہے، بحث کرتا ہے۔ وہ یتردد بینہا، پھر جو کیا ہے تردد کرتا ہے، گھومتا ہے اسی کے درمیان میں، بتوجیہ النظر والفکر، تاکہ کیا کرے اس کو اسی نظر اور فکر کو کیا کرے یہ وجاہت کر سکے۔ ایک منٹ سے ہاں، وہ عند اذن یبحث فیہا ویتردد بینہا، تو پھر کیا کرتا ہے وہ اس وقت بحث کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جستجو کرتا ہے۔ ویتردد بینہا، بینہا کی ذمہ کہاں پلٹائیں گے؟ انہی معلومات میں، جو معلومات ہیں ان میں غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے۔ بتوجیہ النظر الیہا، کب؟ کہ جب اس کی طرف اس نے توجہ کی۔ ہم نے سنا کیا کہا کہ جیسے ہی سوال سنا فوراً جو کیا اس کا جواب، وہ جواب کے لیے اپنے خزانے کی طرف وہ رجوع کرتا ہے۔ الیہا حاکز میں کہاں پلٹائیں گے؟ بتوجیہ نظر الیہا، یعنی الیہا حاکز وہی تلک المعلومات، یعنی وہ معلومات کے جو اس کے ذہن میں موجود ہیں۔ ویسعی الی تنظیمھا فی الذہن، اور اپنے ذہن میں ہی کوشش کرتا ہے کیا اس کو منظم کرنے کا، کہ کس طریقے سے اس سوال کے جواب میں کیا کوئی جملہ کہے، کس طریقے سے اس سوال کا جواب پیش کرے۔ حتی یؤلف المعلومات تصل الی حل المشکل، یہاں تک کہ وہ دیکھیں وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے ذہن میں ہی ایک وہ بنا لیتا ہے، اپنا سوچ لیتا ہے کہ کس طریقے سے اس سوال کا جواب انسان جواب دے گا، کس طریقے سے اس سوال کو حل کرے گا، اور اس سوال کے جواب میں کیا کیا عرض کرے گا، پیش کرے گا۔ فَإِذَا اسْتَطَاعَ ذَلِكَ، یعنی کہ جب وہ اس چیز پر قابلیت پا لیتا ہے، جب اس چیز کی صلاحیت اس کے اندر ہو جاتی ہے، قدرت پا لیتا ہے، وہ وجد ما یؤلفہ لتحصیل غرضہ، ہاں، اور جب وہ پاتا ہے کہ ہاں اب میرے پاس، یعنی میں اس بات پر قادر ہوں کہ وہ جو غرض ہے، میرا غرض کیا ہے؟ مجہول تک پہنچنا، جب وہ پا لیتا ہے کہ ہاں اب میں نے ایسے معلومات، ایسے میٹر جمع کر لیے کہ جس ذریعے سے میں مجہول تک پہنچ سکتا ہوں، تحرک عقلہ حینئذ منہا الی المطلوب، تو اس وقت اس کی عقل جو کہ حرکت کرتی ہے من المعلومات الی المطلوب الی المجہول، معلومات سے مجہول تک اس کی عقل جو کہ ہے پہنچتی ہے۔ اعنی معرفت المجہول وحل المشکل، یعنی کیا؟ یعنی مجہول کا جاننا اور مشکل کا حل کرنا۔ تو یہ تفصیل تھی، اگر اسی تفصیل کو خلاصے کے طور بیان کریں تو یہ بتا رہے ہیں فتمر علی العقل بہذا تحلیل خمسۃ ادوار، تو کہہ رہے کہ یہ جو انسان سوال کو سننے کے بعد متوجہ ہوتا ہے جو معلومات اس کے پاس ہیں، پھر ان معلومات میں سے ڈھونڈتا ہے کہ اس کا جواب ہے کہ نہیں ہے، جب جواب پا لیتا ہے کہ ہاں جواب ہے تو پھر یہ سوچتا ہے کہ کیسے اس کا جواب دوں۔ تو یہ جو انسان یہ جو عملیہ عقلیہ انجام دیتا ہے، جو غور و فکر کے اتنے دور سے گزر کے سوال کا جواب دیتا ہے، کہہ رہے کہ ان کو اگر دیکھا جائے تو انسان سوال سے جواب تک آنے میں 5 مرحلے کو طے کرتا ہے۔ فتمر علی العقل اذن، اس وقت کیا انسان کی عقل پر 5 مراحل گزرتے ہیں، خاص 5 دور جو کیا ہیں گزرتے ہیں۔ سب سے پہلے مواجہۃ المشکل، کہ اس کو کہہ لیں مشکل نہیں مجہول، ٹھیک ہے، وہ مشکل اور مجہول سے کیا ہے مواجہہ کرتا ہے، اپنا سامنا کرتا ہے، سب سے پہلے اس سے سوال کرتا ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ کہہ رہے معرفت النوع المشکل، اس مجہول کے نوع کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ کون سی مشکل ہے، یہ مشکل عقائدی ہے یا فقہی ہے۔ فقط یواجہ المشکل ولا یعرف نہ ہو، اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوال تو کیا جاتا ہے، لیکن کیا اس کو اصلاً یہی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کا سوال ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب کبھی کبھی ایسے سوال ہو جائے کہ جس کے بارے میں اصلاً جانتا ہی نہیں ہے نا، کہ یہ
مثلا کیا ہے جیسے کہ ابو حنیفہ کے واقعے میں ہے نا کہ ایک مرتبہ جو ہے امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ غزہ تناول فرما رہے تھے. جب امام جو ہے وہ غزہ تناول فرما لی تو اس کے بعد جو ہے وہ امام نے جملہ کہا کہ پروردگار تیرا شکر، کہ یہ جملہ کہا کہ اے میرے اللہ تیرا شکر اور تیرے نبی کا شکر، ٹھیک ہے، جو مجھے جو ہے وہ غزہ ملی، یہ میں نے غزہ تناول فرمایا. تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اس نے فوراً جواب دیا کہ مولا جہاں تک اللہ کے شکر کی بات ہے تو یہ تو بات واضح ہے کہ اللہ کا شکر آپ نہیں سے کہ یہ غزہ اللہ کی طرف سے تھی، لیکن نبی کا جو ہے وہ آپ شکرانہ کیوں ادا کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وقت جو ہے وہ امام نے جواب میں جو ہے قرآن مجید کی آیت پیش کی کہ آیت کا مطلب مفہوم آیت یہ ہے کہ یغنیہم اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول جو کیا ان کو غنی بناتا ہے. ٹھیک ہے، شاید کہ یہ آیت ہے جو جواب میں پیش کی. تو اس نے یہ سن کر کہا کہ یہ ایسی آیت ہے قرآن مجید کی کہ جس مجھے یہ سن کر یہ لگا کہ جب تک میں نے گویا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ قرآن مجید کی آیت ہے بھی کہ نہیں ہے. یعنی ایک مکتب کا اپنے آپ کو امام کہتا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ زندگی میں پہلی بار ہم نے سنا ہے اور مجھے آج پتہ چلا کہ یہ قرآن مجید کی کوئی آیت ہے. تو ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے اس کو یہی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہے کیا. بات واضح. تو یہ جملہ واضح مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب تک نوع مشکل نہ پتہ کریں تو کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کیا کہ مشکل تو اس کا سامنا ہوتا ہے لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کس طرح کی مشکل ہے، کون سا مجہول ہے، کس ٹاپک کا سوال ہے. تیسرا مرحلہ حرکت العقل من المشکل الی المعلومات المخزونہ عندہ. ٹھیک ہے کہ عقل کی حرکت کرنا مشکل سے، مجہول سے کہاں تک، وہ جو معلومات اس کے ذہن میں موجود ہیں ان تک جانا. چوتھی بات حرکت العقل ثانیاً، پھر عقل حرکت کرتی ہے لیکن کیا ہے، لیکن یہ حرکت جو کیا ہے بین المعلومات، یہ صرف کیا ہے معلومات ہی کے درمیان میں ہوتی ہے. للفحص عنہا و تعلیف ما یناسب مشکل سے. اب یہاں پر عقل حرکت کرتی ہے معلومات کے درمیان میں کہ دیکھیں ان معلومات میں کوئی ایسی معلومات بھی ہے کہ جو اس سوال سے مربوط ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں، دیکھتا ہے کہ ہاں ایسی معلومات ہے کہ جو اس سوال کے جواب کے لائق ہے، تو انسان کیا کرتا ہے اس کو تالیف کر لیتا ہے، اس کو جو جمع کر لیتا ہے نا. مؤلف کو اس لیے کہتے ہیں کہ مؤلف کیا آتا ہے، انسان کچھ میٹر کو جمع کرتا ہے، کچھ ادھر سے لے کر ایک کتاب تالیف کرتا ہے. تو کیا ہے کچھ معلومات ہیں ان کو مؤلف کر لیتا ہے، ذہن میں جمع کر لیتا ہے تاکہ اس کی اس سوال کا جواب دے سکے. ما یناسب المشکل، جو اس مشکل کے مناسب ہے، مربوط ہے، وہ یصلح لحلہ، اور صلاحیت رکھتے اس کے حل کرنے کی. پانچویں حرکت العقل ثالثاً، پھر جو ہے کہ عقل حرکت کرتی ہے تیسری مرتبہ. ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں حرکت اگر دیکھا جائے تو حرکت عقل صرف 3 میں ہے نا، تیسرے، چوتھے اور 5ویں میں. اور تعریف میں کیا کہا نظر کی، حرکت العقل بین المعلومات. اسے کیا کہا کہ یہ 3 جو ہے کیا ہیں، کہا جا سکتا ہے کہ یہ 3 جو ہے کیا ہیں عقل اور فکر کی جو ہے وہ تعریف ہو سکتی ہیں، باقی 2 جو ہے کیا شروع کی نہیں ہوئی. حرکت العقل ثالثاً، تیسری مرتبہ عقل انسان کی حرکت کرتی ہے کہاں سے، من المعلوم الذی استطاع تعلیفہ مما عنده المطلوب. کہاں سے، اب معلومات سے لے کر جو کیا ہے مجہول تک اس کی عقل جو کیا حرکت کرتی ہے تاکہ اس کے جواب میں وہ جو جواب اس کے ذہن نے تیار کیا وہ پیش کرتا ہے. تو میں نے کیا کہا تھا، میں نے سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ 5ویں حرکت تیسری حرکت کے عکس ہے. تیسری حرکت مجہول سے معلوم کی طرف تھی اور 5ویں حرکت معلوم سے مجہول کی طرف. وَهَذِهِ الْأَدْوَارِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ أَوِ الْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ هِيَ الْفِكْرُ أَوِ النَّظَرُ. یعنی کہ یہ جو آخر کی 3 حرکتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہی کیا ہے فکر اور نظر کہلاتی ہیں. وَهَذَا معنی، اور یہی معنی ہے جو ہم نے تعریف میں کہا، حرکت العقل بین المعلوم والمجہول. بات واضح انشاءاللہ. اگر کوئی مثال طور پر آپ سے تعریف فکر مان لے تو تعریف فکر میں وہ جو تعریف ادق ہے وہ ذکر کریں گے. آپ سے کوئی توضیح مان لے، ٹھیک ہے، تو توضیح میں یہ 5 مراحل لکھیں گے، ہے نا کہ یہ 5 مراحل ہیں. وَهَذِهِ الْأَدْوَارِ الْخَمْسَةُ قَدْ تَمُرُّ الْإِنسَانُ فِي تَفْكِيرِهِ. اور یہ 5 ادوار ایسے ہیں، 5 مرحلے ایسے ہیں کہ انسان اپنی فکر میں ان 5 مرحلوں سے ہو کر گزرتا ہے. وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهَا، در حالی کہ وہ اس کا شعور بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے کہ ان 5 مرحلوں سے ہو کر گزرا ہے. فَإِنَّ الْفِكْرَ يَجْتَازَهَا غالباً، اس لیے یجتاز کہتے ہیں عبور کر لینا، ہے نا، عبور کر لینا، اس لیے کہ فکر جو کیا ان مراحل کو عبور کر لیتی ہے نا، طے کر لیتی ہے فکر غالباً عام طور سے بے اسرع من لمح البصر، ہے نا، یہ آپ کے پلک کا جھپکانا یہ دیر ہے
اور یہ فکر جو کیا ہے ان 5 مرحلوں کو اس سے قبل جو کیا ہے طے کر لیتی ہے. بات واضح. الا انہا لا یخلو منہا انسان فی اکثر تفکیراتی. اور یہ اتنی زیادہ ہے کہ اکثر جو کیا ہوتا ہے انسان ان 5 مرحلوں کو اپنی تفکیرات میں، اپنے غور و فکر میں، اس سے جو کیا ہے یہ 5 مرحلوں سے انسان کی 5 مرحلے انسان کی فکر جو کیا ہے ان 5 مرحلوں سے خالی نہیں ہوتی. ولذا قلنا ان الانسان مفطور علی التفکیر. اس لیے ہم نے کہا کہ انسان کے اندر جو فکر کرنے کی صلاحیت ہے یہ فطرت میں پائی جاتی ہے. انسان کو اللہ نے خلق ہی کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو کیا ہے فکر کی صلاحیت جو ہے وہ دی ہے. بات واضح انشاءاللہ. نعم من لہو قوت الحدس. لیکن ہاں ہم نے کہا کہ دیکھیں ایک قید لگائی تھی اور ہم سے لکھنے میں بھی کیا ہے مطلب اس سب چیزوں کی رعایت کی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ کیا کہا کہ غالباً انسان اپنی فکر میں ان 5 مراحل کو طے کرتا ہے. غالباً اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ مراحل استثناء بھی ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان 5 مراحل کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی ہے. تو اس استثناء کیا ہے؟ صاحب حد سے. ٹھیک ہے. نام من لہو یہ نام استدراک کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ عام طور سے غالباً ہر انسان اپنی سوچ میں ان 5 مرحلوں کو طے کرتا ہے. لیکن کون؟ جو کہ صاحب حدس ہوتا ہے اسے اس 5 مرحلوں کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ بس سوال سنتے ہی جواب دے دیتا ہے. پہلے دوسرے کے بعد فوراً 5ویں میں اس کو تیسرے اور چوتھے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. نعم من لہو قوت الحدس. ہاں وہ کہ جسے اللہ نے حدس کی قوت عطا کی ہے. یستغنی عن الحرکتین الاولین. تو وہ کیا ہے؟ وہ 2 حرکتیں جو اول کی جو 2 حرکتیں ہیں ان سے جو کیا ہے مستغنی ہے. بھی اولین سے کیا مراد ہے؟ حرکت اولین پہلی دوسری سوال یہ ہے کہ یستغنی عن الحرکتین الاولین جس کے پاس حدس کی صلاحیت. انہوں نے کیا کہا سنیے. انہوں نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا غالباً. کہاں ہے؟ وَهَٰذِهِ الْأَدْوَارِ الْعَفْوَ یہ نہیں کہا. یہ فَإِنَّ الْفِكْرَ يَجْتَازَهَا غَالِبًا فی تفکیراتی یعنی آخر میں کہ ہر انسان جب فکر کرتا ہے تو ان 5 مرحلوں کو طے کرتا ہے. نعم اس سے استدراک کرنے کہ نہیں کچھ ایسے افکار صاحب فکر بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں ان 5 مرحلوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. بس وہ سوال سنتے ہی کیا کرتے ہیں؟ جواب دے دیتے ہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جس کے پاس قوت حدس ہوتی ہے یستغنی عن الحرکتین الاولین وہ کیا ہے؟ شروع کی 2 حرکتوں سے مستغنی ہوتا ہے. کون سی؟ احسن. تو یہ بس وہی سمجھو جو غور و فکر ہوگا. انہیں دیکھیں پہلی اور دوسری میں حرکت کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا ہے. وہ حرکت کہاں ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں مواجہۃ المشکل معرفت نوع المشکل. اس میں حرکت تھوڑی ہے. حرکت کا حرکت کا استعمال کرنا ہی شروع کیا ہے کہاں سے؟ تیسرے سے. بات واضح ہے. تو یہ جو شروع کی جو 2 حرکتیں ہیں ٹوٹل 3 حرکتیں تھیں تو شروع کی جو 2 حرکتیں ہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کسے؟ جو صاحب حدس کا مالک ہوتا ہے. احسن. تو یہ کیا ہے طریقہ ہے. اگر انسان غور و فکر پڑھے تو عبارت حل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ اگر متوجہ نہ ہو تو فوراً اولین سنتے ہی شروع کی 2 حرکتیں نہیں کیا مطلب یعنی پہلی اور دوسری نہیں. ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ رَأْسًا بِحَرَكَةٍ وَاحِدَةٍ. ہاں اور تو یہ جو صاحب حدس ہوتا ہے سنیے یہ جو صاحب حدس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ رأساً ایک حرکت میں معلومات سے مجہول تک پہنچ جاتا ہے. اس کو بس ایک حرکت کی ضرورت ہوتی ہے معلوم سے مجہول تک. متوازے. وَهَذَا مَعْنَى الْحَدَث. اور یہ جو کیا ہے معنی حدث ہے کیا کہ جو حدث کا مالک ہوتا ہے اسے شروع کے 2 حرکتوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. فَلِذَلِكَ يَكُونُ صاحب الحدث القوی اسرع تلقیاً. یہی وجہ ہے کہ جو صاحب حدث ہوتا ہے اور ہر حدث نہیں بلکہ صاحب حدث قوی اس کے اندر سمجھنے کی بہت زیادہ صلاحیت پائی جاتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسرع تلقیاً وہ کیا کہتا ہے کسی بات کو کسی چیز کو بہت جلدی جو کیا ہے سمجھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. دوسروں کی بنسبت للمعارف والعلوم معرف علوم کو بہت جلدی سمجھ جاتا ہے. بل ہوا من نوع الالہام و اول درجات الالہام. بلکہ وہ کیا ہے وہ ایک طرح کی الہام ہوتی ہے ایک طرح کی صلاحیت ہوتی ہے خدا داد. اس وجہ سے دیکھیں ہر انسان کی قوت فہم جو کیا ہے ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے. ولذالک ایضا جعل القضایا الحدسیات. یہ وجہ ہے کہ آگے چل کے جو کیا ہے بدیہیات میں سے بدیہیات کی جب تقسیمات ذکر کریں گے اس میں آخری میں ٹھیک ہے یعنی 3ری جلد میں اسے پڑھیں گے اس کی یعنی آخر کی بحثوں میں تو بدیہیات میں سے حدسیات کو بھی رکھا گیا ہے.
ٹھیک ہے. وَلِذَٰلِكَ إِذًا جَعَلُوا الْقَضَايَا الْحَدْثِيَّاتِ مِنْ أَقْسَامِ الْبَدِيهِيَّةِ لِأَنَّهَا تَحْصُلُ کیوں؟ اس لیے کہ حدس میں کیا ہوتا ہے؟ تحصل بحرکت واحدہ، کہ جو مجہول ہوتا ہے وہ بس ایک حرکت سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے. تحصل بحرکت واحدہ مفاجأۃ من المعلوم الى المجهول، فوری طور پر جو کیا ہے معلوم سے مجہول تک انسان پہنچ جاتا ہے. عند مواجهۃ المشکل من دون کسب وسعی و فکر، کہ کوئی جو کیا ہے اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو. فلم يحتج الى معرفت النوع المشکل، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو مشکل کے نوع کی ضرورت نہیں پتہ کر، اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے، نوع مشکل کیا ہے اس کو پہچانے. ولا الى الرجوع الى المعلومات عنده وفحصها وتعلیفها، اور نہ اس کو یہ ضرورت پڑتی ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی حرکت کہ کیا کرے، مجہول سے معلوم تک جائے، پھر معلومات میں جو کیا ہے تعلیف کرے کہ کیا جواب اس کے سامنے پیش کر سکتا ہے. یہ سب ضرورت اس کو نہیں پڑتی. وَلِأَجْلِ هَٰذَا قَالُوا إِنَّ قَضِيَّةً وَاحِدَةً قَدْ تَكُونُ بَدِيهًا، اور یہی وجہ ہے نا، کہ کیا وجہ ہے کہ چونکہ ہر ایک کی غور و فکر کی صلاحیت جو کیا ہے الگ الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بعض صاحب حدس ہوتے ہیں، بعض صاحب حدس نہیں ہوتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے، ہم نے اس سے پہلے یہ بات ذکر کی ہے کہ بدیہی اور نظری جو کیا ہے یہ کیا ہے، یہ امور اضافیہ میں سے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کسی کے لیے کوئی شے جو کیا بدیہی اور کسی کے لیے کسبی اور نظری ہو. وَلِأَجْلِ هَٰذَا إِن قَالُوا، منطقیوں نے کیا کہا کہ إِنَّ قَضِيَّةً وَاحِدَةً قَدْ تَكُونُ بَدِيهِيَّةً عِندَ شَخْصٍ، اس لیے منطقی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی قضیہ، ایک ہی جملہ، ایک ہی سوال ہو سکتا ہے کسی کے لیے کیا ہو، بدیہی ہو. ٹھیک ہے، عند شخص وَنَظَرِيَّةٌ عِندَ شخص آخر، اور کسی اور دوسرے کے لیے کیا ہو وہ نظری ہو. ٹھیک ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّ الْأَوَّلَ عِندَهُ مِنْ قُوَّةِ الْحَدْسِ، اور یہ ایسا کیوں ہو گیا کہ ایک کے لیے بدیہی اور ایک کے لیے کیا ہے نظری؟ کہا اس لیے کہ جس کے لیے بدیہی ہے چونکہ وہ صاحب حدس کا مالک ہے، اس کو دو حرکتوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ فوراً سوال سنتے ہی جواب دے دیتا ہے. وَلَيْسَ إِلَّا لِأَنَّ الْأَوَّلَ عِندَهُ مِنْ قُوَّةِ الْحَدْسِ، اول سے مراد کیا ہے؟ لِأَنَّ الْأَوَّلَ عِندَهُ قُوَّةُ الْحَدْسِ، اول سے مراد کیا ہے؟ ہاں پہلا کون؟ نہیں بھائی، تیسرا والا عبارت پڑھیں، عبارت کہہ رہے ان قضیۃ واحدہ قد تکون بدیہیۃ عند شخص و نظریۃ عند شخص آخر. شخص کی طرف پلٹیں گے، یعنی وہ شخص کے جس کے لیے بدیہی ہو گیا اور وہ شخص جس کے لیے بدیہی نہیں نظری ہوا، تو جو پہلا جس کے لیے بدیہی وہ ایک وہ اول ہو گیا، جس کے لیے نظری وہ دوسرا. تو کہہ رہے کہ وہ کہ جس کے لیے بدیہی وہ کیوں ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ اس کے لیے بدیہی اس لیے ہوا چونکہ وہ صاحب حدس ہے، وہ حدس کا مالک ہے. ولیس ذالک الا لان الاول، اول سے مراد کیا ہے؟ وہ کہ وہ شخص کہ جو حدس کا مالک ہے. ہاں عندہ قوت الحدس، اس کے بعد کیا ہے؟ حدس کا، یعنی جس کے لیے کوئی چیز نظری بدیہی ہو گئی. ما یستغنی به عن النظر والفکر، اور کہ جس کی وجہ سے چونکہ وہ حدس کا مالک ہے اس وجہ سے وہ کیا ہے، اس کو ضرورت نہیں پڑتی، وہ مستغنی ہے کس سے؟ کسب اور نظر سے. ٹھیک ہے، غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی. اے ما یستغنی به عن حرکت الاولین، یعنی وہ شروع کی دو تیسری اور چوتھی حرکت سے وہ مستغنی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے. دون شخص ثانی، یہاں پہ دیکھیں ثانی سے مراد شخص ثانی کہتے ہیں صاف طور پہ، تو اس سے کہ اول سے مراد شخص اول جس کے لیے بدیہی ہوا تھا، بجائے ہاں سوائے کس کے کہ جو دوسرا والا شخص ہے کہ جس کے لیے نظری ہوا تھا. فإنه يحتاج إلى هذه الحركات الثلاثة، اس لیے کہ وہ جواب دینے کے لیے ان تین حرکتوں کا محتاج ہے. لتحصیل المعلوم بعد معرفت نوع المشکل، کہ مشکل کے نوع کو معلوم کرنے کے بعد، مشکل کے نوع کو پہچاننے کے بعد وہ کیا ان تین حرکتوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ اس کے لیے نظری ہے اور بقیہ کے لیے کیا ہے؟ بدیہی ہے. واضح انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.